کرام السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو قوم عاد کی تباہی اور اس پر آنے والے عذاب کے متعلق ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طاقتور ترین قوم کو نافرمانی کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا۔ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے طاقتور اور مضبوط افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ خوبصورت، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت اور آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم کسی ملک میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ ان کے قد 6 گز یا 18 فٹ تھے۔ قوم عاد سے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا قدیم تاریخی کتاب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ یا قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان ماہرین کے ذریعے جنہوں نے اپنے علم سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی 4تھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ وہ اعرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم عالیشان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والوں کے نام سے یاد کیا۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ قوم عاد اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتی تھی اور دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں ستونوں پر کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے ہی شروع کیا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات کی ایسی تعمیرات دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے مشہور ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی۔ یہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم ہوئی اور سونے، چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالیشان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے رؤسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اس پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور معلات مسمار ہو گئے۔ روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات کے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کی کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کیا اور مسلسل 300 برس کی شب و روز محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقرر پر وہ عظیم جم غفیر کے ساتھ اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالیشان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا اور یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں زندہ دفن ہو گیا۔ واقعہ کی صحت پر علماء کرام کی مختلف رائے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری رہی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں تحریر کیا ہے کہ قوم عاد انتہائی زوراور اور بہادر تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ ان کے بتوں کے نام سبوت اور ریب تھے۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت تھے۔ قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو جن کا تعلق قوم عاد ہی سے تھا انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا
کہ بھائیو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ مگر سرداروں نے جواب دیا تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ دعوت و تبلیغ کرتے رہے، مگر وہ غرور و تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ جواب ملا، اے میرے نبی، یہ تھوڑی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بارشیں رک گئیں اور چشمے سوکھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گئے، پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے قوم کی پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل نصیحت کرتے رہے اور فرماتے رہے، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے میہ برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ کرے گا، اور دیکھو تم گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ جواب میں وہ کہتے، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، ہم صرف تمہارے کہنے سے تو نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آگ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف آ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے تو ان کی مشکل دور ہو جاتی۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ پاک نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیجے اور آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک منتخب کر لو۔ قوم عاد کے لوگوں نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تم نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ یاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ ان بادلوں سے تیز ترین آندھی نمودار ہوئی جس نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے یہ عذاب 7 راتیں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور کلوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے اوپر صرف ایک انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لی تھی۔ چنانچہ عذاب ان تک نہیں پہنچا، لیکن اس عذاب کے بعد پوری قوم عاد یوں فنا ہو گئی کہ جیسے وہ کبھی وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ حضرت اکرام پروردگار عالم نے قرآن پاک میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔